اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی آج ہم سیکنڈ ایئر کی انگلش کی بک کی سیکنڈ یونٹ پڑھیں گے۔ سیکنڈ یونٹ ہے جناز ویژنز آف پاکستان، یعنی جناح کا تصور پاکستان۔ پہلے ہم اس کی شارٹ سمری پڑھتے ہیں۔ میں بتاؤں گا ابھی شارٹ سمری، تاکہ آپ لوگوں کو سبق سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اس سبق کے حوالے سے پتہ لگ سکے کہ اس سبق میں آگے ہم جا کے کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو جی شارٹ سمری اس سبق کی یہ ہے کہ جناح جب پاکستان انہوں نے آزاد کیا، تو تب آزاد کرنے سے پہلے 3 دن پہلے، کیونکہ 11 اگست پہ انہوں نے یہ خطاب کیا تھا لوگوں کو۔ اس میں یہ بتا رہا تھا، جناح یہ بتا رہا تھا کہ پہلے یہ کہہ رہا کہ میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا رسپیکٹ دیا اور مجھے پہلے اپنا صدر منتخب کیا اس ملک کا، اور کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اس اسمبلی کا 2 کام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے، اس نے آئین بنانی ہے، اور دوسری یہ کہ پہلے فیڈرل آئین بنانی ہے، دوسری کہ عبوری آئین یعنی پروونشل کانسٹیٹیوشن بنانی ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ کہہ رہا، پھر اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ آگے جا کے ایک عظیم اور بہت اچھا ملک بنے گا، طاقتور قوم بنے گا اور طاقتور عظیم ملک بنے گا ساری دنیا میں۔ پھر دوسری بات یہ کہہ رہا ہے، اس میں سمری بتا رہا ہوں کہ قائد-اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جیسے ہی ابھی آزاد ہو رہا ہے، تو پاکستان کے علاوہ پہلے جو بری صغیر انڈیا میں جو برے کام چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ بدعنوانی ہے، یعنی کرپشن ہے، اور یہ برائبری یعنی رشوت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ یعنی پاکستانی بھی اس سے بالکل آزاد نہیں ہیں، باقی اور ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں چاہیے، یعنی ہمیں پاکستانیوں کو چاہیے، کیونکہ چونکہ یہ نیا ملک بنا ہے، تو ہم پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بالکل سٹارٹ سے جڑ سے ختم کریں۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ وراثت میں ہمیں ایک اور چیز بھی ملی ہے، وہ ہے یعنی بے ایمانی ہے۔ ہم انڈیا کے لوگ بہت زیادہ بے ایمان تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں وراثت سے ادھر سے ملی ہے، اور فیورٹزم ہمیں وراثت سے ملا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آگے جا کے اگر ہم ہندو اگر یہ نہ دیکھیں کہ ہم اقلیت میں ہیں یا ہم اکثریت مینارٹی میں ہے یا میجارٹی میں ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہندوؤں یعنی چاہے جس مذہب سے یا جس رنگ یا نسل سے تعلق ہو، ہم سب نے اس کو یہ نہیں پیش کرنا کہ جی یہ تو ہندو ہے، یہ تو نہیں مسلمان ہے، یا یہ تو عیسائی ہے تو ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ نہیں، ہم نے سب مل کے ایک ہی ملک کے شہری بن کے ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اور وہی کہہ رہا ہے اینڈ میں کہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم سب لوگ مل کے اکٹھے ہوں کہ انشاءاللہ آگے مستقبل میں ہم اس پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ تو اس کے شارٹ سمری تھی جی، آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ جو مشکل الفاظ ہے میں کوشش بھی کروں گا ساتھ ساتھ میں بتانے کی، لیکن اگر مجھ سے کوئی بھی ورڈ رہ جاتا ہے بیچ میں، تو اس لیے میں نے ہر ایک ورڈ کے اوپر اردو میں بھی لکھی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو۔ جناح ویژنز آف پاکستان، جناح کا تصور پاکستان۔ محمد علی جناح پریزیڈنشل ایڈریس ٹو دی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان۔ محمد علی جناح کا دستور ساز اسمبلی کے سامنے ایک صدارتی خطاب۔ On August 11, 1947, قائد-اعظم محمد علی جناح delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan۔ 14 اگست 1947 کو قائد-اعظم محمد علی جناح نے نئی دستور ساز
ملک کی نئی جو نئی ملک بنا تھا اس کی قائم ہوا تھا، اس کی اسمبلی کے سامنے انہوں نے اپنا خطاب پیش کیا. ان ہز ایڈریس، اپنی خطاب میں ہی گیو وین ٹو ہز ویژن آف پاکستان، اس نے اپنے تصور کا پاکستان کا خاکہ پیش کیا. He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly, warned against certain evils that might befall the new country. He dwelt on the primary functions and responsibilities. Dwelt mean گفتگو کرنا. On the primary functions یعنی بنیادی کام پر. انہوں نے پرائمری فنکشنز یعنی انہوں نے بنیادی کام پر اور ذمہ داریوں پر گفتگو کی. آف دا ورجن کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جو نوزائید ابھی دستور ساز اسمبلی بنی ہے. ورنڈ اگینسٹ سرٹن ایولز، کچھ برائیوں کے بارے میں تنبیہ بھی کی. دیٹ مائٹ بیفال دا نیو کنٹری، جو کہ نئی ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. بیفال مین نقصان پہنچانا. اینڈ اسپوک ان ڈیفینس آف دا پارٹیشنز آف انڈیا، اور انڈیا کی تقسیم کے حق کے بارے میں بات کی. ہز اسپیچ از ایز فالو، اس کی جو اسپیچ تھی یعنی خطاب تھی وہ نیچی ہے. مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹل مین. مسٹر پریزیڈنٹ، خواتین اور حضرات، جناب صدر، خواتین اور حضرات. I cordially thank you with the utmost sincerity، بےحد خلوص کے ساتھ. بےحد خلوص کے ساتھ میں آپ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. for the honor that you have conferred upon me، وہ اس عزت کے لیے جو آپ لوگوں نے مجھے دی یعنی عطا کی. the greatest honor that is possible to confer، وہ عظیم عزت جو کہ کسی کو دی جاتی ہے. by electing me as your first president، کہ مجھے آپ لوگوں نے اپنا پہلا صدر منتخب کیا. I also thank those leaders، میں ان لیڈروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. who have spoken in appreciations of my services and their personal references to me، جنہوں نے میری خدمت کی بہت زیادہ تعریفیں کی، اس کے حوالے سے باتیں کی. and their personal references to me، اور مجھے اپنے ذاتی حوالے دیے. I sincerely hope، میں پرخلوص امید کے ساتھ that with your support and your cooperation، کہ آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون سے we shall make this constituent assembly an example to the world، کہ ہم اس نوزائید اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال کے طور پر یعنی مثال بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے. The constituent assembly has got two main functions to perform، اس اسمبلی نے یعنی نوزائید اسمبلی نے دو کام سر انجام دینے ہیں. وہ کون سے کام ہے؟ The first is the very onerous and responsible task of framing the future constituent of Pakistan، and the second of functioning as a full and complete sovereign body is the federal legislature of Pakistan. The first is the very onerous، پہلا کام جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. onerous means سخت. and responsible task، اور ذمہ داری کا کام ہے. of framing the future constitution of Pakistan، یعنی پاکستان کی مستقبل کا آئین بنانا. and the second اور دوسرا of functioning as a full and complete sovereign body is the federal legislature of Pakistan، یعنی پاکستان کے جو فیڈرل مقننہ ہے یعنی مطلب فیڈرل مقننہ کے طور پر ایک مکمل اور خود مختار ادارے کی حیثیت سے کام کرنا ہے. We have to do the best we can in adopting a provincial constitutions، we have to do، ہمیں ہر ممکنہ کوشش کرنی ہے. we can in adopting a provincial constitution، کہ ہم ایک عبوری آئین اختیار کریں. for the federal legislature of Pakistan، پاکستان کی فیڈرل جو مقننہ ہے اس کے لیے. you have really that not only we you know really، تم یقیناً جانتے ہو that not only we ourselves، کہ نہ ہم خود are wondering، نہ کہ نہ تم لوگ جانتے ہو کہ نہ ہم خود لوگ حیران ہیں. but I think، لیکن میں یہ سوچتا ہوں the whole world is wondering، کہ تمام دنیا بہت زیادہ حیران ہے.
this precedented cyclonic revolution اس بے مثال طوفانی انقلاب پر unprecedented mean بے مثال cyclonic mean طوفان and unprecedented mean revolution mean انقلاب unprecedented cyclonic revolution یعنی بے مثال طوفانی انقلاب پر revolution mean انقلاب which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominance in this subcontinent which has brought جو کہ لایا about the plan جنہوں نے یہ منصوبہ لے کے آیا ہے آپ creating and establishing کہ ایسا ٹو انڈیپینڈنٹ sovereign dominance کہ دو خود مختار اور آزاد ریاست قائم کرے اور بنائے ان دس سب کانٹیننٹ یعنی اس بری صغیر میں ایز اٹ از اٹ ہیز بن unprecedented واقعی یہ بے مثال ہے دیر از نو پیرالل ان دا ہسٹری آف ورلڈ دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی دس مائٹی سب کانٹیننٹ یہ طاقتور بری صغیر with all kinds of inhabitants مختلف قسم کے باشندے تمام قسم کے باشندے has been brought under a plan which is titanic جو کہ ایک منصوبے کے تحت لایا گیا جو کہ بے حد طاقتور ہے titanic mean بے حد طاقتور unknown جو کہ جن کو کوئی نہیں جانتا unparalleled اور جن کی کوئی مثال نہیں ہے and what is very important with regards to it اور اس کے متعلق اور کیا چیز بہت زیادہ جو اہم ہے is that وہ یہ ہے we have achieved in peacefully جو ہم نے بہت امن کے ساتھ حاصل کیا and by means of an evolutions of the greatest possible character اور ممکنہ اور عظیم ممکنہ کردار کے ساتھ ہم نے اس مطلب اس کو حاصل کیا dealing with our first function in this assembly اس اسمبلی میں پہلا کام جو ہمارا ہوگا I cannot make any will consider pronouncement at this moment میں سوچی سمجھی ہوئی رائے اس وقت نہیں دے سکتا pronouncement mean رائے this moment اسلام ہے will consider mean سوچی سمجھی ہوئی but I shall say لیکن میں یہ کہوں گا few things کچھ چیزیں as they occur to me جو میرے خیال میں ابھی آ رہے ہیں The first and the foremost thing سب سے پہلے اور اولین کام that I would like to emphasize is this جس پہ میں زور دوں گا وہ یہ ہے remember یاد رکھو that you are no a sovereign legislative body کہ آپ لوگ ابھی ایک خود مختار اور آزاد ملک میں رہ رہے ہو یعنی آزاد لوگ ہو and you have got all the powers اور آپ لوگوں نے تمام وہ طاقتیں حاصل کی ہیں It therefore places on you the grievous responsibility as to how you should take your decisions تو یہ آپ لوگوں پر باری ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ لوگوں نے فیصلے کیسے لینے ہیں یا کرنے ہیں The first observation that I would like to make is this پہلا جائزہ جو میں لوں گا وہ یہ ہے You will no doubt agree with me شاید آپ لوگ میرے ساتھ اگری نہیں ہوں گے یعنی راضی نہیں ہوں گے The first duty of the government is to maintain law and order حکومت کا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ وہ اس ملک میں امن اور امان برقرار رکھیں so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state کہ جو اسٹیٹ ہے یعنی ملک ہے یعنی اس کو چاہیے کہ لوگوں کی زندگی لوگوں کی جو پراپرٹیز ہیں یعنی گھر وغیرہ ہیں اینڈ ریلیجس بلیفس اور لوگوں کی جو ان کی عقائد ہے ان کی عقائدوں کا مکمل تحفظ کیا جائے The second thing دوسری چیز that occurs to me جو میرے ذہن میں ہے is this وہ یہ ہے one of the biggest curse سب سے عظیم جو لعنت ہے from which India is suffering جس سے انڈیا ابھی گزر رہی ہے I do not say میں یہ نہیں کہوں گا that other countries are free from it کہ دوسری ممالک اس سے بالکل آزاد ہے but I think our condition is much worse میں یہ لیکن یہ میں سوچتا ہوں کہ ہماری جو حالت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے is bribery and corruption وہ کون سی دو چیزیں ہیں وہ برائبری ہے یعنی رشوت ہے and corruption بدعنوانی ہے that really is a poison جو کہ
یقیناً بالکل سچی طور پر ایک وہ زہر ہے. وی مسٹ پٹ دیٹ ڈاؤن ود ان آئرن ہینڈ. ہمیں سختی سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ اور مجھے امید ہے دیٹ یو ول ٹیک adequate measure as soon as it is possible for this assembly to do so. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مناسب اقدام اٹھاؤ گے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس اسمبلی کے لیے. the next thing اگلی جو چیز ہے that strike me is this جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے. here again it is a legacy which been passed on to us. وہ دوسری جو چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہمیں وراثت میں ملی ہے along with many other things بہت ساری چیزوں کے ساتھ good and bad اچھے اور برے. has arrived a great evil اور بہت برائی کے ساتھ پہنچی ہیں the evil of nepotism and jobbery. کون سی برائی ہے؟ nepotism mean یعنی اقربا پروری یعنی دوستوں یا اقرباؤں کے ان کی مطلب فیوریٹ کرنا یا جابری یا بےایمانی. آئی وانٹ ٹو میک اٹ کوائٹ کلیئر میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں دیٹ آئی شل نیور ٹولریٹ اینی کائنڈ آف جابری اینڈ نیپوٹزم کہ میں کوئی بھی معنی اور یا اقربا پروری کو برداشت نہیں کروں گا. اور اینی انفلوئنس نیپوٹزم اقربا پروری مین کہ کوئی بھی فار ایگزامپل جو میں انٹرویو دے رہا ہوں اس کا کوئی جاننے والا ہو یا رشتہ دار ہو تو اس کی فیوریٹ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نیپوٹزم. اور اینی انفلوئنس یا کوئی بھی دباؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ براٹ ٹو بیئر اپون می جو میرے اوپر ڈالا جائے گا. وین ایور آئی شیل فائنڈ جب کہیں بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے یا میں اس کو پاتا ہوں دیٹ سچ اے پریکٹس از ان ووگ اور از کنٹینیو اینی ویئر کہ کوئی ایسی رواج یا کام جاری ہے کہیں بھی لو اور ہائی چھوٹے یا بڑے پیمانے پر آئی شیل سرٹنلی ناٹ کنٹیننس اٹ تو میں اس کی یقیناً بالکل اجازت نہیں دوں گا. آئی نو میں جانتا ہوں دیر آر پیپل کہ کچھ لوگ ہیں who do not quite agree with this the division of India and partition of Punjab and Bengal جو کہ انڈیا کی تقسیم پر اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر خوش نہیں ہے. much has been said against it بہت ساری چیزیں اس کے خلاف بتایا گیا ہے. but no لیکن اب that it has been accepted اس کو اب قبول کیا گیا ہے. it is the duty of every one of us یہ ہم سب کی ابھی ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے to loyally abide honorably act according to the agreement which is no final and binding on all جو مطلب ایوری ون یہ ہم سب کے اوپر ابھی فرض ہے کہ ہم حب الوطنی تسلیم کریں آنریبلی ایکٹ اور مطلب بہت زیادہ دل سے اس پر عمل کرے اکارڈنگ ٹو دا اگریمنٹ اس فیصلے کے مطابق وچ از نو فائنل کہ اب جو بالکل ختمی فیصلہ ہے اینڈ بائنڈنگ آن آل اور ہم سب پر یہ اب واجب ہے کہ ہم ابھی حب الوطنی تسلیم کرے. بٹ یو مسٹ ریممبر لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے ایزا آئی سیڈ جیسی آئی ہیو سیڈ جس طرح میں نے کہا ہے دیٹ از مائٹی ریولیوشن کی یہ ایک عظیم انقلاب ہے دیٹ ہیز ٹیکن پلیس جو کہ اب ہوا ہے از انپریسیڈنٹڈ یہ بے مثال ہے. one can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. ون کین کوائٹ ایک بالکل یہ سمجھتا ہے the feeling وہ احساسات that exist between the two communities جو دو قومیت کے درمیان ابھی یہ احساسات موجود ہے wherever one community is in majority چاہے جو ایک قوم جو ہے وہ مطلب تعداد کے لحاظ سے کم ہے and the other is in minority یعنی ایک تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہے اور ایک تعداد کے لحاظ سے کم ہے. But the question is لیکن سوال یہ ہے whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قابل عمل تھا یا کوئی اس کی برعکس کوئی اور کام تھا ڈویژن کے علاوہ جو کہ قابل عمل تھا اور ممکن بھی تھا. ڈویژن has to take place اس ڈویژن نے عمل میں آنا تھا یعنی اس تقسیم کو عمل میں آنا تھا آن بوتھ سائڈ دونوں سائڈ طرفوں پر ان ہندوستان ان پاکستان اور ہندوستان میں دیئر آر سیکشنز آف پیپل بہت سارے فرقے کے لوگ ہیں who may not agree with it جو ان کے ساتھ راضی نہیں ہے who may not like it جو ان کو
پسند بھی نہیں کرتے. بٹ ان مائی ججمنٹ، لیکن میرے فیصلے کے مطابق دیر واز نو ادر سلوشن، اس کا کوئی حل نہیں تھا. اینڈ آئی ایم شیور، اور مجھے یقین ہے، دا فیوچر ہسٹری ول ریکارڈ اٹس ورڈکٹ ان فیور آف اٹ، کہ مستقبل کی تاریخ اس کے حق میں فیصلہ دے گی. ورڈکٹ مین ورڈکٹ ان فیور، فیور مین حق میں، ورڈکٹ مین فیصلہ. اینڈ وٹ از مور، اور کیا باقی ہے، اٹ ول بی پرووڈ بائی دا ایکچوئل ایکسپیرینسز ایز وی گو آن، کہ یہ ہماری جو ذاتی تجربے ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہو جائیں گے ایز وی گو آن، جیسے ہی ہم آگے جائیں گے. دیٹ واز دا اونلی سلوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشنل پرابلمس، کہ یہی حل، صرف واحد یہی حل تھا انڈیاز کی آئین کی مسئلے کا. Any idea of the united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster. Any idea of the United India، کوئی بھی جو یونائٹڈ انڈیا تھی اس کی کوئی بھی نظریہ جو تھا could never have worked، کوئی بھی نظریہ کام نہیں کر رہا تھا. اینڈ ان مائی ججمنٹ، اور میرے فیصلے کے مطابق اٹ وڈ ہیو لیڈ اس ٹو اے ٹیریفک ڈیزاسٹر، یا میرے خیال کے مطابق یہ ہمیں ایک ٹیریفک بہت زیادہ خوفناک تباہی کی طرف لے کے جاتا. مے بی دیٹ ویو از کریکٹ، شاید یہی خیال سچ ثابت، شاید یہی خیال ٹھیک بھی ہو. مے بی اٹ از ناٹ، شاید یہ ٹھیک نہ بھی ہو. دیٹ ریمینس ٹو بی سین، جو کہ یہ دیکھنا باقی تھا. آل دا سیم ان دس ڈویژن، سارے ایک جیسے ہیں. ان دس ڈویژن، اس تقسیم میں، اٹ واز امپاسبل، یہ ناممکن تھا، ٹو اوائڈ دا کوشچنز آف مائنارٹیز بینگ، کہ اسی سوال سے کہ ہم اسی سوال سے ہم دور رہیں کہ مینارٹی بینگ ان ون ڈومینین اور ان ادر، کہ یہ منارٹی جو ہے ایک ہی حکومت میں رہیں گے یا دو مختلف حکومت میں رہیں گے. نو، دیٹ واز ان اوائڈیبل، یہ کیونکہ یہ ناگزیر سوال تھا. دیر از نو ادر سلیوشن، کوئی دوسرا حل نہیں تھا. نو، وٹ شیل وی ڈو، اب ہم کیا کریں. نو، اف وی وانٹ ٹو میک اٹ دس گریٹ اسٹیٹ آف پاکستان ہیپی اینڈ پراسپرس، اگر ہم اب اس عظیم ملک کو، پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، وی شوڈ ہوللی اینڈ سولی کنسنٹریٹ آن دا ویل بینگ آف دا پیپل، اب ہم مکمل طور پر لوگوں کی بہتری پر ہم نے توجہ دینی ہے. اینڈ اسپیشلی، اور بالخصوص، آف دا ماسز اینڈ دا پور، عوام اور غریب لوگوں کی اوپر. اف یو ول ورک ان کوآپریشن فار گیٹنگ دا پاسٹ، اگر آپ لوگ باہمی تعاون کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اپنے ماضی کے بارے میں بھول جاتے ہیں، برنگ دا ہیچ یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، اگر آپ وہ پرانی باتیں بھول جاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. اف یو چینج یور مائنڈ یور پاسٹ، اگر آپ اپنے آپ اپنے پاسٹ کو چینج کرتے ہو، تبدیل کرتے ہو، بدل ڈالتے ہو، ان ورک ٹوگیدر، اور اکٹھے کام کرتے ہو، ان اسپرٹ، اس جذبے کے ساتھ، دیٹ ایوری ون آف یو، کہ آپ لوگوں میں سے ہر کوئی، نو میٹر آف وٹ کمیونٹی ہی بلانگس، کوئی بات نہیں کہ کون سی بھی کمیونٹی سے وہ قوم سے تعلق رکھ رہا ہے. نو میٹر وٹ ریلیشنس ہی ہیڈ ود یو ان دا پاس، کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا ماضی میں کیا تعلق تھا. نو میٹر وٹ از ہز کلر، کوئی بات نہیں کہ اس کا کون سا کلر، کاسٹ اینڈ کریڈ، کی کوئی مذہب یا کوئی قومیت ہے. ان فرسٹ، پہلے اس فرسٹ جو پہلے تھا، سیکنڈ اینڈ لاسٹ سٹیزن آف دس اسٹیٹ، دوسرا اور آخری اس ملک کا باشندہ، ود ایکول رائٹس، یعنی ایک جیسے حقوق کے ساتھ، پریویلیجز اور رعایت کے ساتھ، ان اوبلیگیشن اور فرائض کے ساتھ. دیر ول بی نو اینڈ ٹو دا پروگرس یو ول میک، تم جو ترقی کرو گی اس کی کوئی آخری حد نہیں ہوگی. آئی کین ناٹ ایمفیسائز اٹ ٹو مچ، میں اس پہ بھی زیادہ زور نہیں ڈال سکتا. وی شوڈ بگن ٹو ورک ود دیٹ اسپرٹ، ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے. اینڈ ان دا کورس آف ٹائم، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، آل دیز اینگولیرٹیز آف دا میجارٹی اینڈ دا مائنارٹی، یہ تمام خدے، زیادہ جو میجارٹی لوگ ہیں اور یا مائنارٹی لوگ ہیں، کمیونٹیز و قومیت ہے،
دا ہندوز کمیونٹی اینڈ مسلم کمیونٹی، یعنی مسلمان قوم اور ہندو قوم. بیکاز ایون ایز ریگارڈ، یعنی بحیثیت مسلمان مسلمس، یو ہیو پٹھانس، تم لوگ میں پٹھان ہیں، پنجابیز ہیں، شیعات ہیں، سنیز ہیں، اینڈ سو آن، اور بہت زیادہ فرقے ہیں. اینڈ امنگ دا ہندوز، اور ہندو میں یو ہیو برہمنس، آپ ہندو میں براہمن فرقہ ہے، ویشنواس یہ فرقہ ہے، کترس یہ، اینڈ بنگالیز اینڈ مدراسی اینڈ سو آن، اور بہت سارے فرقے ہیں. وینش یہ سارے ختم ہو جائیں گے. انڈیڈ یقیناً، اف یو آسک می، آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، دس ہیز بن دا بگیسٹ ہنڈرنس ان دا وے آف انڈیا ٹو اٹین فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس. انڈیا کی آزادی اور خود مختاری کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی. اور اس کے علاوہ وی وڈ ہیو بین اے فری پیپل لانگ اگو. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کئی سال پہلے، یعنی ہم بہت پہلے آزاد لوگ ہوتے. نو پاور کین ہولڈ اندر نیشن، کوئی بھی طاقت دوسری قوم کو اس طرح نہیں رکھ سکتی. اسپیشلی بالخصوص نیشن آف 400 ملین سولز ان سبجیکشنز، بالخصوص 400 ملین یعنی 400 ملین روح ارواحوں کو غلام بنانا. نو باڈی کوڈ ہیو کنکرڈ یو، کوئی بھی آپ کو فتح نہ کر سکتا. اینڈ ایون اف اٹ ہیڈ ہیپن، اگر ہاں کوئی کرتا بھی، نو باڈی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ اٹس ہولڈ آن یو فار اینی لینتھ آف دا ٹائم. تو آپ کو کوئی بھی اتنا لمبے عرصے تک آپ کے اوپر فائز نہ ہوتا، یعنی حکومت نہ کرتا. بٹ فار دس، لیکن اس کے لیے، دیئر فور، تاہم، وی مسٹ لرن اے لیسن فرام دس، ہمیں اس سے ایک سبق لینا چاہیے. یو آر فری، تم آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، تم لوگ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک، تم اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہو. اور ٹو اینی ادر پلیسز آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، یا اس عظیم پاکستان ملک میں کوئی بھی دوسری تمہاری جو بھی تم جس کی بات کرتے ہو تم کر سکتی ہو. یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ، چاہے تم کسی بھی مذہب، نسل یا رنگ سے تعلق رکھتے ہو، عقیدے سے تعلق رکھتے ہو. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ، تو ریاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. نو، آئی تھنک، اب میں سوچتا ہوں، وی شوڈ کیپ دیٹ ان فرنٹ آف اس ایز آور آئیڈیل، کہ اس کو ہمیں اپنے سامنے آئیڈیل کے طور پر رکھنا ہے. اینڈ یو ول find that in the course of time Hindus would cease to be Hindu. اور آپ لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے کہ ہندو ہونا ترک کرے گا. and Muslims would cease to be Muslims، اور مسلمان ہونا ترک کرے گا. not in the religious sense، نہ کہ مذہبی لحاظ سے، because that is the personal faith of such each individual، کیونکہ یہ ہر انسان کا اپنی ذاتی ایمان ہوتا ہے. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس، یعنی سیاسی لحاظ سے، ایز اے سٹیزن آف اسٹیٹ، اور ایک ریاست کی باشندی اور شہری. اچھا جنٹل مین، آئی ڈو ناٹ وش ٹو ٹیک اینی مور آف یور ٹائم اینڈ تھینک یو اگین. اچھا، اب میں آپ لوگوں کا زیادہ اور وقت لینا نہیں چاہتا. تھینک یو اگین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ دوبارہ فار دا آنر، اس عزت کا یو ہیو ڈن ٹو می، جو آپ لوگوں نے مجھے دی ہے. آئی شل آلویز بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے وداؤٹ اینی. میں ہمیشہ انصاف اور مناسب سلوک کے اصولوں سے رہنمائی لوں گا. ایز از پٹ ان دا پولیٹیکل لینگویج، جس طرح کے سیاسی زبان میں ہے، پریجوڈس یعنی تعصب، اور ill will یا دشمنی. ان ادر ورڈز، دوسری الفاظ میں، پارشلٹی اور فیورٹزم یا طرفداری یا جانبداری. مائی گائیڈنگ پرنسپلز، میرے رہنمائی اصول، ول بی جسٹس، وہ کیا ہوں گی؟ وہ انصاف ہوگا. اینڈ کمپلیٹ امپارشلٹی، اور مکمل غیر جانبداری. اینڈ آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، دیٹ ود یور سپورٹ، آپ لوگوں کی تعاون سے، اینڈ کوپریشن، اور آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون سے، آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان. میں پاکستان دیکھ رہا ہوں بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آف دا ورلڈ، یہ دنیا کی سب سے عظیم قوموں میں ایک ملک بنے گا، یا عظیم ملکوں میں یہ ایک ملک بنے گا. تھینک یو سو مچ. لیسن ختم ہوا جی. بورڈ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ کویسچن ہے میں چلو بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. Question number 1 is important.
and question number 3 is important. Question number 4 is important. Question number, I think question number 7 is important. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. تھینک یو سو مچ.